انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس عید سعید کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہنستا، مسکراتا، دمکتا، کھلا ہوا اور رحمتیں اور نعمتیں بکھیرتا ہوا چہرہ والضحیٰ عطا فرمایا۔ خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی، ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتوں آیا ہے، انہیں کتوں لے لیا ہے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں،
میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، چونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے ہیں، تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کہا نا اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دو تو فوراً بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، اللہ وہ بڑے بڑے بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں دکھ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دفتر والے دکھ دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو، فیکٹری والے غم فیکٹری میں چھوڑ کے آیا کرو، باہر کی پریشانیاں باہر، ماں کے سامنے دکھی چہرہ لے کے نہ آیا کرو، گھر والوں کے سامنے گرے ہوئے انداز میں داخل نہ ہوا کرو، اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ کر بھگا نہ دیا کریں کہ میں دکھی ہوں تو تم کیوں ہنس رہے ہو۔ وہ دکھ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، ماں باپ کا سایہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے کاروبار میں، اللہ نے فضل نہیں کیا، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، وہ ایک تکلیف آ گئی ہے تو مالک نے کرم نہیں فرمایا، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت کوئی الجھی بات کرنا، ہر وقت کوئی کچھ۔ ہمارے ہاں بڑے سارے بیچارے آج کل تقریریں کرنے والے، واز کرنے والے، جنہوں نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو ناراض کرنے کا، ہر وقت کہیں نہ کہیں تنقید۔ وہ جس طرح بیچاری مکھی نہیں ہوتی، وہ سارے پھول چھوڑ کے تو وہاں جا کے بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ بیماریاں ہی چھوڑے گی جہاں جائے گی۔ ہمیشہ زخم والی جگہ تلاش کرنا یہ خیر والے لوگوں کا طریقہ۔ شہد کی مکھی بننی چاہیے جو پھول تلاش کرتی ہے، اور پھر جب دیتی ہے تو شہد دیتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اپنے مزاج کو حشاش بشاش، اور ڈرے نہیں۔ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو یہ فخر کی بات ہے، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو ناز کی بات، اگر کوئی شخص کسی وہ پیچھے کسی دور گاؤں کا رہنے والا ہے تو یہ عزت والی بات ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرایا کرتے تھے، بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں پر ان کا چہرہ ہمیشہ دمکا کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت مسکراتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی رسول رحمت سے ملاقات کی ہے حضور کو مسکراتے دیکھا، صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ حضور کے فیض کی نسبت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ خوشی جو ہوتی ہے نا یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، کچھ چیزیں اسے دبانی پڑتی ہیں تو پھر کچھ چیزیں اگاتی ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں اگر کاٹ دی جائیں نا تو فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے زمانے میں ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہی نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مزاج میں ناراضگی اور شکوہ رچ بس سا گیا ہے، ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، ہر وقت لہجے میں گھبراہٹ ہے، ہر وقت لفظوں میں مظلومیت ہے، ہر وقت انداز دکھی ہے، خوش نہیں ہوتے، طبیعت کو فراخ نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نرم دل، محبوب خوشی کی بات کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی زمانہ دیکھا اور اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکراتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے میں بھی وقار تھا، بہت کھلکھلا کے کہا لگا کر، اور اس طرح کا ہنسنا کہ جس ہنسنے کے اندر بھی محسوس ہو کہ ذرا بات دور نکل گئی ہے، اس سے محبوب دور ہے، لیکن مسکراتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور ہنستے، زیادہ کھلکھلا کے ہنستے، بس یوں سمجھے کہ پھول کے کھلنے کی صورت پیدا ہوتی، لیکن اس میں بھی کہے کا انداز پیدا۔ صحابہ کہتے دہک ہو جاتا تھا صرف، یعنی حضور کے سامنے والے دانت نظر آ جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا، لیکن حضور مسکراتے۔
ہم نے نا کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں. کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نا مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری. مثلا کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کچھ کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا. نہیں، ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے. یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے. یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں. یعنی کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں. اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا. فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں. دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے. اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں. او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے. غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں. تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا ہے. خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر. بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے. میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے. تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے. لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین. بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے. ہدایت تو اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہوئی. آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی. کچھ لوگ اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل، کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں. عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں. فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں. خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں. ایک صحابیہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا، تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا. لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا. یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے ہیں، وہ کل بھائی نہ دا باپ گیا تھے نہ دکانہ کھول بھی لیا نے، 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ. خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں، ناراض زندگی نہ گزاریں. اپنی طبیعت کے اندر وہ چلے مثال ہے سمجھانے کے لیے اگر سمجھ میں آئے تو، ملا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا لنگر بانٹ رہی تھی تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا. اس نے سب کے پیالوں میں کھانا ڈالا، مجنو کا پیالہ پکڑ کے دیوار سے مارا. اس نے پیالہ توڑا تو مجنو رقص کرنے لگا. تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، سب کو لنگر ملا ہے تجھے جھڑکیاں، سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے تیرا ٹوٹ گیا کرچی، اور توہین کی تیری کا جا دفع ہو جا،
प्याला भी तोड़ दिया, तू रक्स कर रहा है। कहने लगा तुम समझे नहीं, मेरे साथ वो सलूक नहीं करती जो सबके साथ करती है, मेरे साथ जरा अंदाज निराला है। अगर सब जो सारी लाइन लगी हुई थी वही सलूक मेरे साथ होता तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारे साथ जरा सलूक हटके हुआ है ना, हाँ ये जो सलूक हमारे साथ जरा हटके हुआ है, ये वो किसी ने कहा था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, थोड़ी उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इन्होंने आंखें इसलिए बंद की हैं, सो इसलिए गए हैं कि किसी को देखना चाहते हैं, आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए। तो अजीज भाई थोड़ा सा ना, और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, मैंने एक दफा अपने हज़रत साहब किबला आलम से कहा, मैंने कहा हुजूर आपकी हर बात की क्या बात है, पर कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, कुछ की परवाह भी नहीं करते। एक बात हुई तो हज़रत साहब फरमाने लगे कुछ बंदे अपने ने जिन्ना मर्जी भी तरा दइए, उक्का मुंह भी ना लाइए, उड़ा जाना नहीं। तो कुछ प्रोटोकॉल के बड़े प्यारे होते हैं, ना दे तो दौड़ जाते हैं। चलो हम कहते हैं दीन सीख रहे हैं तो सीखते ही रहे। और यार देखो ना, कुछ वफादार किस्म के जानवर होते हैं, उन्होंने बाहर छड्डन चाहिए तोड़े च पा के, आपू घर बाह दे चाहिए तो वो पहलों आ जाते हैं। हालांकि बंदा उसे पता है कि मालिक तोड़े में डाल के, लेकिन ओहो जिन्हां दिलां विच इश्क है रचिया उन्हां नहीं भज जाना, भावें सोने मिलन हजारां असा नहीं यार वटाउणा, जिन्हां तनां विच इश्क न रचिया कुत्ते उन्हां थी चंगे। आ वेखो ना, मालिक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे, वो रोटी नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, भगा रहा है, जाते नहीं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाने लगे राती जागे ते शेख सदावे, राती जागदे कुत्ते तैथों उत्ते, ओ वेख मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते, रुखा सुखा खा दिने जार रुखा विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावें मालक होवन सुते तैथों उत्ते। उठ बुलिया, उठ बुलिया, चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए। ये क्या बात हुई कि जरा तकलीफ आई महबूब की तरफ से तो परेशान होना शुरू कर दिया, दुख होना। ओ भाई अपनी तबीयत को खुश रखें, अगर उसकी तरफ से आने वाला फूल पसंद है तो उसकी तरफ से आने वाला रोड़ा क्यों नहीं पसंद है? अगर उसने हमेशा शिफाएं दी है तो कभी कभी बीमार कर दे तो खुश क्यों नहीं होते? अगर वो इतना अता करता है तो कभी कोई चीज वापस मांगे तो परेशान क्यों होते हो? अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखें। कुछ लोग हंसते ही नहीं, उनको आप देखें तो कहते हैं जी वो जी इन्हों का रोब बड़ा है। मैंने कहा जाली है रोब, जाली है। असली रोब जो होता है वो बंदे के मूड का नहीं होता, रोब बंदे के किरदार का होता है, उसके मूड का रोब नहीं। आपने रोब मूड बनाया हुआ है तो लोग आपसे डर रहे हैं, आपका किरदार हो, उसने अखलाक हो, लोग आपसे प्यार करें तो अल्लाह के हबीब मुस्कुराते और हुजूर सहाबा को मौका देते, वो मुस्कुराने वाली बात करते। ये सियासता में हदीस है। हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की हुजूर मेरी आंख दुखती है, ये दर्द है आंख में। थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो खजूर खा रहे थे, तो हुजूर फरमाने लगे तेरी तो आंख दुखती थी। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं दूसरी साइड से खा रहा हूं, इस तरह वाली दुखती है मैं खजूर। हुजूर अलैहिस्सलाम का बकायदा देख हो गया, हुजूर इतना मुस्कुराए कि दांत मुबारक नजर आने लगे। तो मैं क्या बात है, क्या बात है, हुजूर दुखती है आंख पर मैं खजूर जरा दूसरी साइड से खा रहा हूं। याद रखें बाज लोग बात ऐसी करते हैं और बर मौका करते हैं, बर महल करते हैं कि वो अपनी जगह पे जाके ऐसे लगती है कि तसल्ली होती। हुजूर ने फरमाया सुहैब खजूर खा रहे हो, आंख दुखती थी, कहा या रसूलल्लाह दूसरी साइड से खा रहा हूं। हुजूर मुस्कुराए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर बातों में, और जब हुजूर मुस्कुराते थे ना तो पूरे माहौल में खुशी दौड़ जाती थी, क्योंकि हुजूर अक्सर गमे उम्मत में परेशान रहते थे। तो जब हुजूर यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारी दुनिया देकर भी अगर मैं वो काम कर सकूं ना जो हजरत मिकदाद ने किया, ये बुखारी है, सारी दुनिया देख के तो मुझे बड़ी खुशी होती, काश मैं वो कहता जो उन्होंने कहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी बात सुन के मदीने वाले हबीब खुश हो गए।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बद्र के लिए सहाबा को जमा किया, फरमाया भाई हम तो निकले थे काफिले का ताकुब करने, लेकिन कुफार तो अब आ गए हैं 1000 का लश्कर लेकर, करना क्या है? तो हजरत मिकदाद बिन असवद बड़े मुअज्जज सरदार थे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह करना क्या है, हम कोई हजरत मूसा की कौम है? ये जरा तेवर देखिए ना बात के, ये जरा अंदाज देखिए ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कसम अल्लाह की काश मैं होता, मुझे रश्क आ रहा है, क्या बात है, बात का क्या अंदाज है। हुजूर करना क्या है, हम कोई हजरत मूसा की कौम है जो आपसे कहेंगे कि आप लड़े और आपका खुदा लड़े? या रसूल अल्लाह हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी हम होंगे, आपके बाएं भी हम होंगे, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुजूर चारों जानिब हम होंगे, ना इधर से कोई तीर आने देंगे, गोया ना इधर से आने देंगे। उनकी बात का माना यह कि ना दाएं से आने देंगे ना बाएं से आने देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं क्या वकार था जनाब मिकदाद की बात में कि हुजूर खुश हो गए। मैंने चेहरे पर आसारे मुसर्रत देखे, मेरा दिल करे वाह मिकदाद तेरी क्या बात है, तूने राजी कर दिया है नबी करीम को। कुछ लोग माहौल में खुशी पैदा कर देते हैं, कुछ लोग तबीयत को ठंडा कर देते हैं, उनके आने से बैठ जाने से बात कर देने से सारे माहौल में हुस्न पैदा हो जाता है। इस तरह के बने, जिंदगी में इस तरह के बने कि जहां आप जाएं खुशियां साथ जाएं, जहां आप बैठे उस महफिल को नूर नाला नूर कर दे। हर जगह मायूस खबरें ना लेके जाएं, हर जगह ऐसी गुफ्तगू ना लेके जाएं जिसे निचोड़ें तो बस उससे कोई मायूसी टपक के बाहर आ जाए। आप खैर की बात करें, आप मोहब्बत की बात करें, आप खुलूस की बात करें, आपके अंदाज से लोगों की तबीयतों के अंदर फराख दिली पैदा हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मौका देते सहाबा को, और फिर कुछ चीजें आपने रवैयतन भी करनी होती हैं। सहाबा हुजूर का एहतराम जानते हैं, नबी करीम की शफकतें पूरी उम्मत पर हैं जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हुजूर ऐसा रवैया इख्तियार करते कि वो हर शख्स रश्क करता कि यार ये भी एक अंदाज है। और मेरे भाई आप किसी से मिलने गए हैं, अगर थोड़ा सा आप गर्म जोशी से मिलने गए आने वाले से, थोड़ा सा आपके रवैये में मिठास आ जाएगी तो जरा, जो मैंने पहले भी कहा था कुछ जुमे पहले, वो पिंडू बंदे कहते हैं यार लेना देना तो मुकद्दरा है, गल तो प्यार नाल कर। ओ भाई बात तो मतलब अंदाज तो ठीक हो ना। यानी बाद लोगों से मिल के ना उनको दुआ देने को दिल करता है कि पता नहीं इन्होंने 6 महीने हुए ने हंसिया ही नहीं, अल्लाह करे इसको मतलब कोई खुशी की खबर मिले, बेचारा मुस्कुराए। आप कोई वालेहानापन हो, आपका कोई अंदाज हो, बच्चे आते हैं घर में, बुजुर्ग आते हैं, मेहमान आते हैं, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो। बहुत पहले मैंने कहा था किसी को इज्जत वो देता है जो खुद काबिल इज्जत होता है। हम गर्म जोशी से नहीं मिलते, प्यार नहीं करते, और फिर अगर किसी वजह से कोई बंदा हमें गर्म जोशी से नहीं मिला, फिर भी आप अच्छा गुमान रखें। सोचे बीमार हो सकता है, परेशान हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, फिर भी अच्छी बात पर महमूल करें उस चीज को। तो मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली शेर खुदा के भाई हैं, इतनी गरीबों की खिदमत करते थे कि हुजूर ने इनका लक़ब डाल दिया अबुल मसाकीन, मस्कीनों वाला। इतना मसाकीन से प्यार करते थे। और फिर ये इतने दलेर लोग हैं हज़रत जाफर तैयार कि ये इस्लाम के वो खतीब हैं, वो मुबल्लिग हैं कि जिन्होंने नजाशी के दरबार में खड़े होकर एलानिया उन सारी तालीमात का डंके की चोट पर इजहार किया था जो मदीने वाले हबीब ने इनको बताई है। दलेर नडार, चूंकि तकलीफ देते थे अहलिया ने मक्का मुसलमानों को, तो कुछ लोग हिजरत कर गए थे वहां से हबशा की तरफ। उनमें हज़रत जाफर तैयार भी थे। एक तो हुजूर के चचा ज़ाद हैं, फिर महबूब सहाबी हैं, फिर किरदार व अमल बड़ा आला है। ये उस दिन वापस आए हबशा से जिस दिन खैबर फतह हुआ। ये जरा इनका आना देखिएगा। ये ऐसे अंदर दाखिल हुए, हुजूर बैठे हैं, खैबर फतह हुआ है, सहाबा बड़े खुश हैं। जैसे ये आए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो गए, फिर हुजूर ने इन्हें सीने से लगाया, फिर नबी करीम ने इनकी आंखों के दरमियान पेशानी पर बोसा दिया। और ये देखिए ये जुमले कैसी वारफ्तगी और कैसा प्यार और कैसी शफकत को जाहिर करते हैं। हुजूर फरमाने लगे पता नहीं आज मुझे ज्यादा खुशी किस बात की है, खैबर के फतह होने की ज्यादा खुशी है कि जाफर तैयार के आने की ज्यादा खुशी है। सहाबा फरमाते हुस्न सा फैल गया महफिल में, अजीब सी खुशबू दुबाला हो गई। आज पता नहीं ज्यादा खुश किस बात पे हूं, मैं फतेह खैबर पर ज्यादा नाजा हूं
یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں؟ آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے. یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے. جو تیرے گاڑی چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے. اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری، اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے بعد شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا. تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں. کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں. مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا. تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی. تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں. آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں. آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں. وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں. شاید اسی لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے. کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی، اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی. ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مزر.